وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کائنات کی ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خالق اور مالک، سب کو اللہ نے بنایا ہے، سب بنے ہوئے، اور اللہ کے ساتھ کائنات کے بنانے میں کوئی شریک نہیں، اور یہ سب کچھ ملکیت ہے حقیقی مالک اللہ. اور پھر جو کچھ اللہ نے بنایا اور پیدا کیا ہے، ان سب کے اللہ کے خزانے ہیں، خزانوں کے خزانے. جو کچھ بنایا ہے یہ مخلوق ہے، اس کے جو خزانے ہیں وہ مخلوق ہے، لیکن اللہ کے جو خزانے ہیں ان خزانوں پہ مخلوق کا اطلاق نہیں ہوگا. جس طرح دو طاقت ہے، ایک مخلوق طاقت ہے اور ایک اللہ کی اپنی قدرت ہے، اپنی طاقت ہے. اور پھر ہم سب کو، انسانوں کو اللہ نے محتاج و فقیر بنایا ہے. اس طرح باقی مخلوق جو ہے محتاج ہے. انسانوں کے بارے میں تو خاص طور پر ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. انسان کو اللہ نے محتاج بنایا ہے اور سارے حاجت مسلم ہے، فرشتہ نہیں ہے. اور پھر اس انسان کی جو حاجت ہے وہ صرف اس دنیا کی حد تک محدود نہیں. باقی مخلوقات کا مسئلہ تو اس دنیا کی حد تک فانی ہو جائیں گے، لیکن انسان تو ہمیشہ کی ہے. اس انسان کی جو حاجتیں ہیں، یوں سمجھو کہ مرنے سے پہلے جو حاجت ہے جس سے ہم متاثر ہیں، پریشان ہیں اور ہمیں غم و فکر ہے، وہ سمجھو کہ ذرہ ہے. اور مرنے کے بعد کی جو حاجت ہے وہ لامحدود ہے. لیکن وہ جو محدود حاجتیں ہیں، حالات ہے، وہ سامنے، ہم اس سے متاثر ہیں. اور جو لامحدود ہے اس کا زیادہ اثر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اثر تو ہوتے دیکھنے سے، وہ دیکھ تو نہیں سکتے. تو اس کا اثر جو ہوگا وہ بقدر یقین کہ اگر ان کا یقین پیدا ہو جائے، اور یقین وہ درجہ ہے جس کے بعد پھر شک نہیں ہوتا، تو پھر انسان جو ہے سی چل سکتا ہے. آخرت کو سامنے رکھ کر جو ہے، اب اس دنیا کو تو وہ تو سامنے ہے ہی، پھر یہ کوشش کرے کہ دنیا آخرت دونوں جہان کے مسئلے حل ہو جائے، اور دونوں حاجتوں، دنیا آخرت دونوں جہان کے حاجتوں کا بندوبست انتظام ہو جائے. اس کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ جس اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے اس اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ پاک سب کچھ دیں گے. اور جو کچھ اللہ دیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے دنیا. اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو، اللہ کو راضی نہ کرے، تو یہ بنی ہوئی مخلوق سے ہم پیدا نہیں اٹھا سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتے کہ چیزوں پہ قبضہ کر لیں، جمع کر لیں، لیکن بجائے نفع کے نقصان ہے. اسی اطمینان، چین، سکون نہیں حاصل ہو. حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کو راضی کیے ہوئے بغیر، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیے بغیر دنیا کی چیزوں کو جمع کر کے اس سے زندگی بنانے والا کون ہے؟ چور ہے، ڈاکو ہے. چور ڈاکو جو ہے اس کا تو گھر کے مالک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے تو ڈاکہ ڈال دیے کہ چیزوں پہ قبضہ کر لی، اس کو چیزیں مل جائے گی لیکن بنا سکون نہیں مل سکتی. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر کے
اور کیا طریقے لے کر کے آئے اس انسانی جسم کو استعمال کرنے کی. حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان اعمال کی مشین ہے. آج کل مشینی دور ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھ مشینیں ہیں، وہ سب چیزوں کی مشینیں ہیں. ان مشینوں سے اعمال صالحہ صادر نہیں ہو رہے، ان مشینوں سے چیزیں بن کر کے آ رہی ہے. ایک انسان کو اللہ نے اعمال کا مشین بنایا ہے، اور اس مشین کو کسی ملک نے نہیں بنایا ہے، کسی کمپنی کارخانے والے نے نہیں بنایا ہے. باقی مشینوں پہ تو مہر ہوتا ہے کہ مصنوع فی دولہ فلانی ہے، لیکن انسانی مشین کو اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے 3 تاریخوں کے اندر بنایا ہے، اور وہی بنا کر کے روح ڈال دی، اور پھر روح ڈال کر کے پھر یہ جسم ہم میں سے ہر انسان کو اللہ نے بغیر پیسوں کے مفت دیا. ہم سب فقیر ہیں، بادشاہ کو بھی چوکیدار کو بھی. کوئی انسان اس مشین کو خرید نہیں سکتا ہے، کسی کے پاس اتنے پیسے. اس مشین کو خریدنا تو بات کی بات ہے، اس کا ایک عضو بھی نہیں خرید سکتا. اور یہ مشین اللہ نے بنا کر کے ہمیں دیا کس لیے ہے؟ صحیح استعمال کرنے کی. صحیح استعمال ہونا کس لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی. وہ صحیح استعمال کیا ہے؟ وہ ہر ایک کہتا ہے میں جو سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے، اس کا معیار ہم نہیں ہے. معیار کون ہے اس کے لیے؟ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ. عربی کے اعتبار سے جو جامع تعریف ہے ان کے معنی علیہ واصحاب، اور ان کی زندگی کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ کے مطابق جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے اس کے مطابق. محمد رسول اللہ نبوت تو وہ بھی ہے، نبی کی تربیت کی وہ بھی، وہ کسبی تو نہیں ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی محنت تو کسبی ہے. اس میں محنت کیوں ہے؟ وہ بن گئے تھے. کس طرح بن گئے تھے؟ حضرت فرماتے جو آج کل مشینی دور ہے، وہ جو ملک والے کوئی مشین تیار کر کے جو ہے پھر اعلان کرتے ہیں، اس کا وہ اعلان بھی کرتے اتنے پیسوں میں اس کا دام لگایا، پھر لوگ جا کر وہ پیسے بھی ان کو دیتے ہیں. جتنا ان کا خرچہ ہوا ہے 10 ہوا ہے تو وہ 100 لے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ کہتے کہ بھائی اس مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ آ جاؤ ہم سے سیکھو. جب مروج ہو جائے تو پھر کتابچہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن جب مروج نہیں ہوتا ہے تو پہلی دفعہ صرف کتاب کافی نہیں ہوتا ہے، ان بندوں کو بلانا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ماحول میں اس کو سیکھو. کوئی کہہ دے کہ بھائی ہم بھی فقیر ہیں کہ آپ کے پاس آ جائے ہم اس کو سیکھیں، ہماری اپنی مرضی ہے، ہم نے آپ کو پیسے دے دیے، خاموش رہو، اس طرح مرضی ہم استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ ان کا نقصان ہے، اپنا نقصان ہے. تو اللہ جل جلالہ نے مشین بنا کر کے ہمیں دے دیا ہے. پھر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نبی بعد نبی تطر، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس مشین کو صحیح استعمال کرنے کے طریقے ہمیں تھے. ان طریقوں کا تعلق ظاہر کے ساتھ بھی اور باطن کے ساتھ بھی، چاہے طریقے کا ہو، چاہے احکامات کا ہو، چاہے اوامر کا ہو. لفظی تعبیر ہے، فرق نہیں اس میں. اب جس خوش قسمت انسان کو اپنے اس مشین کو ان طریقوں کے مطابق استعمال کرنا آ جائے تو اللہ راضی ہوں گے. اللہ کی رضا مقصود ہے اور انعامات مقصود نہیں موعود ہے. یہ بھی باریک فرق ہے نظاکت اس کے اندر. ایسا نہ ہو کہ موعود کو مقصود بنا لیں، عبادت کو معبود بنا لیں. فرق کرنی چاہیے کہ معبود کون ہے، عبادت کیا ہے، مقصود کیا ہے اور موعود کیا ہے. یہ جو کچھ ہم بتاتے سنتے سب کچھ موعود ہے، کامیابی مقصود نہیں. یہ تو اللہ کے وعدے ہیں. مقصود دین پر چلنے سے، احکامات کے پابند بننے سے کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. ورضوان من اللہ اکبر. اور پھر یقین ہو، وہ اگلی بات رہتے اس میں دونوں میں بہت یقین اپنی جگہ پہ ہو اور نیت اپنی جگہ پہ ہو. یہ آسان نہیں، وہ لکھنے کی چیز نہیں کہ کاپی میں لکھ دیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. وہ سمجھنے کے لیے کبھی ہم عرض کر دیتے ہیں آپ کی تشکیل ہو جائے، پولیس سانحہ کی تشکیل ہو گئی کراچی. کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ کراچی تشکیل ہے. ماشاءاللہ کراچی جا رہے ہو، 1 مہینے کی جوڑ تک کیا نیت کراچی کی ہے، ٹکٹ بھی کراچی کی لیں گے، بیٹھنا بھی کراچی والی گاڑی میں ہے. نیت تو ایک ہی ہے، لیکن کراچی جاتے ہیں
راستے میں جتنے بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان کے اندر، جتنے اسٹیشن ہیں، اگر یہ 5-6 دفعہ پہلے ان کا آنا جانا ہوا ہو تو ان سب کے آنے کا شک ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے؟ شک کے ساتھ ہے، بالکل یقین ہے کہ آپ نے ملتان جانا ہے، کہ انشاءاللہ یہ ملتان جا رہے، یقین ہے کہ بھئی ساہیوال ہے، خانیوال ہے، ملتان ہے، آگے جاؤ جتنا آپ کو معلوم ہے وہ سب کچھ راستے میں ہے، لیکن نیت کہاں کی ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا ہے یا سنا ہے کہ وہ ریل گاڑی میں یہاں بیٹھ جائے کہتے بسم اللہ نویت ساہیوال ثم نویت خانیوال ثم نویت ملتان، اور شروع کر لے تو کیا کہو یہ کون ہے؟ تو اس میں نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کراچی کی نیت کر لو، انشاءاللہ بیٹھ جاؤ، جمے رہو، انشاءاللہ سب کچھ راستے میں۔ اور یہ دونوں باتیں لکھنے کی چیزیں نہیں، یہ پلاسٹک میں بند کرنے کی، تو اندر پیدا کرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ دونوں باتیں ایک ہی دل میں ہے یا دو دلوں میں ہے؟ لکھنے سے منع نہیں کرتا ہوں اگر اس کو صحیح استعمال کرتے ہو، ورنہ پھر لکھنے کا وہ حضرت بیان فرما رہے تھے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، کوئی لکھ رہے تھے اس کو منع کرتے ہیں، ایسا بھی منع کرتے تھے ہمارے، انہیں کہ بھائی اس میں کیا ہے، پھر وہ دلائل دیتے ہیں، انہیں کہ دیکھو میں جس طرح آیا ہوں وہ تو حضرت کے اپنے قربانی تھی، اور کھڑے ہو کر میں بیان کر رہا ہوں، اور شاید وہ لکھنے والے بھی چیک کر کے آئے ہیں، بستر سے اٹھ کر کے آ گئے ہیں، وہ بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ بھئی تکیہ ہو تو بستر پر جا کر ٹھیک لگا دے، کیا لگا دے بھائی، اور پاؤں پہ لا کر اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ تو جو بات جو ہے قربانیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر 3 گھنٹے سمجھا رہے تھے، اس بات کو لے کر بستر پر ٹیک لگا کے پاؤں پہ لا کے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ البتہ اتنا ہے کہ اگر کوئی صحیح طریقے پہ چلنا شروع کر لے تو کوئی معاونت ہو سکتا ہے راستہ دکھانے کی، کیا اس کے بعد دن کیا تھا، لیکن پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ آج کل اسی کا رواج ہے، اس کو ہم سیکھنا سکھانا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ سب کچھ دے، لیکن راستہ کیا ہے؟ دین اسلام، کبھی ماجا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کیا ہے؟ آسان ہے کہ جس کو آپ کام کرو کہ بھئی اپنے اس مشین کو صحیح استعمال کرنا آپ کو آ جائے، باقی من جانب اللہ پہ حالات آئے کہ کبھی بادشاہ ہو جائیں گے، کبھی چوکیدار ہوں گے، کبھی ہیلی کاپٹر پہ ہوں گے، کبھی زمین پر ہوں گے، کبھی ماشاءاللہ کیا مالدار ہوں گے، کبھی غریب ہوں گے، ہر جگہ کے لیے طریقے استعمال ہے نا؟ تو ان طریقوں کا، اور طریقے سے مراد جو ہے وہ کیا فقہ اصطلاح کے اندر سنت نہیں ہے، طریقوں سے مراد جو کچھ ہے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، وہ سب طریقے، فرق مراتب تو پھر وہ وہاں پہ ہے۔ اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے تو وہ طریقے زندگی میں آ جائے۔ زندگی میں آنے سے مراد یہ ہے کہ مجھے آپ کو، ہر انسان کو اپنا استعمال جو ان طریقوں کے مطابق آ جائے، اندر سے بھی اور باہر سے۔ جب وہ طریقے زندگی میں آئیں گے تو یہ فقیر انسان ہے، محتاج انسان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن وعدے کو مقصود نہ بنا دے، اللہ کی رضا کو مقصود بنا دے۔ یہ بات بار بار جو ہے، تسلیت کا معنی ہی ہوتا ہے کہ بار بار کیتا، ہر وقت مستحضر رہے، ایک دفعہ کافی نہیں ہے۔ اخلاص ایمان کا جو ہے وہ حیثیت دین کے اندر وہ ہے جیسے مشین کے اندر دل کا ہے۔ یہ باقی آزاد جوارح کبھی استعمال ہوتے، کبھی نہیں استعمال ہوتے۔ اب یہاں کو سام دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کاموں تو آئے پڑھ لیے، پھر کیا ہوا کہ آنکھیں بنے نہیں دیکھ رہے، ابھی چل رہے، اس وقت نہیں چل رہے، کبھی استعمال ہو رہے کبھی نہیں، باقی سارے آزاد کے یہ حال ہے، لیکن ایک عضو وہ ہے جو مسلسل جو ہے وہ دل ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور کب سے لگا ہوا ہے کسی کو یاد ہے بھائی؟ جب سے ماں کے پیٹ میں اس مشین کو، اس جسم کو بنا کر اس کے اندر روح ڈالی، اس وقت سے اس نے کام شروع کیا ہے، اور سالانہ اس کی جو ہے وہ آرام کرنے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوتے، 1 سیکنڈ بھی۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے آرام کر لے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ملسا نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ہر وقت مستحضر رہنے کی چیز ایمان اخلاص ہے۔ اور حضرت فرماتے کہ کیا کرے اس زمانے میں اس کا رواج ہی نہیں ہے، سب مطمئن ہے کہ شو کرے، ایمان اخلاص تو موجود ہے، آگے چلو، پتہ نہیں آگے کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے سب سے پہلے ایمان سکھایا ہے. اور ایمان کا نام جب آئے تو اخلاص ساتھ ہے. کبھی ایمان کے بغیر اخلاص نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا. اس زبان سے کہنے کا نام اخلاص نہیں ہوتا ہے. اگر زبان سے بولنے کا نام اخلاص ہے تو شہید اللہ کے سامنے کہہ رہے قاتلت فیک. وہ جو قرآن کے ماہر ہے اللہ کے سامنے کہ میں نے آپ کی بھی قرآن پاک کو سیکھا سکھایا پڑھا. لیکن آگے جواب کیا کہ صدقت. جواب کیا ہے؟ کذبت. وتقول له الملائکۃ کذبت. وقال مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنی گندی بیماری ہے یہ دل کا عمل کے وقت غیر اللہ کی طرف ہونا کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی. ساری بیماریوں کا خاتمہ، جتنے خرابیاں ہے، رسائل ہے، موت پہ ختم ہو جائے. لیکن یہ گندگی جو ہے مر کر بھی نہیں نکل رہی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے. تو اس کے لیے کہ بھائی ایمان اخلاص ہو اور اس مشین کو صحیح استعمال کرنا آ جائے، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اللہ جل جلالہ سب کچھ دیں. اور سب کچھ کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اللہ کی نبی نے استعمال کیا ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ماشاءاللہ تو سلمہ تحقیق کرنے والے حضرات ہیں کہ فلاح کس کو کہتے ہیں. فوز بھی عربی کا لفظ ہے، فلاح بھی عربی کا لفظ ہے. ہمارے ہاتھ اردو میں دونوں کا کامیابی ہے، لیکن کامیابی میں کچھ فرق ہے، دونوں ایک ہے. تو بہت جامع لفظ ہے. فلاح سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کی مطلوب، جو انسان چاہتے وہ سب کچھ ہو جائے، اور جو مکروہ ہے، جو نہیں چاہتے، جس سے بھاگ رہے ہیں، پریشان ہے، ان سب سے بچ جائے. اس کا معنی افلاح. اس لیے فرماتے کہ فلاح کا جو کامل ظہور ہے وہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کہ جھوٹی سی برتن اس کے اندر جو ہے، یہ جو جس میں ہم چائے پیتے ہیں، اس کو لے جاؤ اور اس کو 5 کلو دودھ دے دو، وہ کہ نہیں ہو سکتا. کہ جتنے پیسے لے دو، کہتے ہیں پیسوں کا مسئلہ کھا نہیں سکتا ہے، کیا نہیں سکتا. اس کا کامل ظہور تو آخرت میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دین میں کامیابی ہے اور ایمان میں کامیابی ہے اور اس میں کامیابی ہے اور پھر ذہن میں یہ بھی ہے کہ وہ کامیابی 80 سال کے بعد ہے. کب ہے؟ یعنی مرنے کے بعد. اور مرنا کب ہے؟ تو 80 سے پہلے میرے خیال میں کیا نہیں ہے جانے کی. تو جب یہ ذہن بن جاتا ہے، یہ بیماری لگ جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک میں تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. دنیا کے بارے میں کہو تو مرنے کے لیے تیار ہے. کیا آسان ہے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں انشاءاللہ. 3 سال کیا ہوتا ہے، 5 سال کیا ہے، نہیں کوئی سختی نہیں انشاءاللہ. اس لیے اس کو یقین ہے کہ جب لگوں گا تو وہاں پیسہ مل جائے گا. پیسہ ملے گا تو دکانوں سے خرید لاؤں گا، پھر ناشتہ کریں گے، مزے کریں گے. اس کی نقد تیار ہے انشاءاللہ، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور جہاں یہ ذہن بن گیا کہ اللہ کو بہت کچھ دیں گے، کیا ہے بہت دیں گے، لیکن 80 سال کے بعد ہے، تو کہتے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ. کیا ہے؟ یہ اس غلط ذہنیت کا اثر ہے. اللہ کے وعدے دونوں جہانوں کے بارے میں. کہاں کے بارے میں؟ دونوں جہان میں. آخرت میں، آخرت کے اعتبار سے دنیا میں برکتیں ہیں، دنیا کے اعتبار سے. لیکن وہ جو برکتیں ہیں وہ سارے دنیا کی جو حقیقت اس کے سامنے جو کیا ہے، مچھر کے پر نہیں ہے. تو اللہ کامیابی دیں گے دونوں جہان میں. اب اس طرح بننے کے لیے ایک محنت. قرآن پاک میں افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. یہ زمین سے سب کچھ جو غلے ہے، جو پل ہے، جو پھول ہے، اگانے والے کون ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ مستحب ہے کہ قبل انت یا ربی. لیکن کیا خیال اس کے لیے محنت ہے یا کوئی محنت نہیں؟ محنت ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ لگے ہوئے زمیندار ہیں، بڑے بڑی زمینوں پہ قبضے کیے ہوں گے. اور زمیندار کیا ہے؟ وہ لکھنے کی چیز ہے کہ نہ لکھنے کی چیز نہیں ہے. وہ پلاسٹک میں بند کرنے کی چیز ہے کہ نہیں، وہ یاد کرنے کی چیز ہے کہ نہیں. وہ ایک محنت ہے. کہ کیا محنت ہے کہ آ جاؤ انشاءاللہ کو لے جاؤ میدان میں.
اجتماع کے میدان میں ریل سے کو زمیندارہ شروع کروں کہ سردی بہت زیادہ ہے، مرکز جانا ہے کہ نہیں، یا ٹہرنا ہے. تو اس کی ایک محنت ہے، اس محنت کا نام ہے دعوت اللہ. بقول عجی رحمت اللہ علیہ کہ بدقسمتی سے محنت رواج میں نہیں ہے. تو جو رواج میں نہیں ہوتا ہے اس کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ تو جس کی جو محنت ہے وہ اس سے دیکھ رہے کہ وہ دعوت اللہ اسی کو کہہ رہے. وہ پہلے کی بات ایک دفعہ جماعتی ہمارے گاؤں میں بیٹھے کہ جماعتی تو جب اس نے بولنا شروع کر دیا، وہ پشتو بول رہے تھے تو سب لوگ اٹھ گئے کہ بھائی یہ پشت ہم نہیں سمجھتے. میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں ترجمہ کروں، یہ ہمارا شیخ ہے. تو مجھے تو باقی یاد نہیں، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے، اس نے قصہ سنایا. وہ زمیندار دیہاتی آدمی تھا، اس نے بھی سنا ہوگا. انہوں نے کہ کسی نے بکری خریدی پہاڑ سے جا کر، بہت قیمتی بکری. وہ پہاڑ میں ماشاءاللہ درخت بھی ہے، سب کچھ ہے، سبز پتھر کھا رہے تھے. جب لے آئے شہر میں تو وہاں خوش گاس ہے، وہ نہیں کھا رہی. ایک دن گزر گیا، رات بھی گزر گیا، پریشان ہے کہ کیا کرو. تو کسی سے مشورہ کیا کہ کیا کرو. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ذہن میں تو دو علاج نہیں ہے، ایک علاج وہ سب تجربہ کر لو، بازار جا کر سب ذہن خرید لو. کیا کروں؟ لے آؤ، لگاؤ، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ حل ہو جائے. کیا ہوتا ہے وہ بازار جا کر کے سب ذہن خرید کر کے لے آئے. جب اس کو لگا تو اس نے طرف شروع کر دیا. تو محنت تو رواج میں ہے نہیں. باقی ماشاءاللہ سب ذہنت والے اس کو وہی دیکھ رہے ہیں، خود والے وہ دیکھ رہے ہیں. عبارات ناشتہ و حسن کا واحد، وہ محنت ہے. تو یہ جو ہم سب کو بلا رہے ہیں اور ہم سب جو آئے ہیں وہ سب بلا رہے ہیں، اس محنت کو سیکھنے کی، کہ اس محنت کو سیکھنا ہے. اس لیے کہ وضو بغیر سیکھ کرو گے. تم وضو ہے بولو بھائی، وضو آسان کام ہے. نماز ہو نہ سیکھو تو نماز ہے. اگر مخلوق کے سامنے نماز ہے لیکن خالق کے سامنے تو وہ نماز نہیں ہے، اس پر تو اللہ پاک کو انعام نہ دی دے. اس طرح اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہمیں بلایا ہے کہ آ جاؤ بھائی. اور پھر یہ ہم خود اندازہ لگائے، ہم خود سوچیں کہ جو مادی محنتیں ہیں، جن محنتوں کے بعد یقینی طور پر نہیں ہے، صرف زن کے حد تک امکان ہے کہ نوکری مل جائے، کیا مل جائے گی، اور نوکری کے بعد امکان ہے کہ تنخواہ ملے گی. ان محنتوں کو سیکھنے کے لیے، چاہے اس کو ڈاکٹری کا ہو، چاہے انجینئرنگ کا ہو، چاہے وکالت کا ہو، چاہے سیاست کا ہو، ان کے لیے جو ادارے بنے ہوئے ہیں اس میں داخلہ کتنے 4 مہینے کے لیے ہوتا ہے یا 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے بھائی؟ ہاں، اور خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ 20,000 یا 10,000؟ یہ لاکھوں کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ ادارے جو ہوتے ہیں ان میں تو 1 کروڑ سے کم نہیں ہوتا ہے خرچ. لیکن خوشی سب لگے ہوئے جو وہ رواج میں ہے. اور کتنے سال ہوں گے تو کوئی نہیں کہتے کہ بھئی آپ داخلہ لیا کب تک، وہ حرام کی موت تک انشاءاللہ. وہ مرنے کے لیے نہیں جاتے، وہ مرنے سے پہلے ڈاکٹر بن جائے، گھر بن جائے، تاکہ کچھ پیسے کما کر کے کوٹھی بنا کر گھر خرید کے مزے کرے. اس لیے کرتے ہیں. اور کوئی جا کے کہتے کہ میں تو یہاں مرنے کے لیے آؤں کہ یہ ڈاکٹر بننے کی مریض ہے، اس کو اسپتال لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ تو اس طرح جب ان محنتوں کی 20 سال چاہیے، 18 سال چاہیے، خود اندازہ لگا دے. تو جو انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے، اتنا تو ماشاءاللہ ہر مسلمان کو سمجھ حاصل ہے کہ سارے انسان جمع ہو جائے تو ایک نبی کے پاؤں کے خاک تک نہیں پہنچ سکتے. تو ساری محنتیں جتنے جس سے لوگ اس وقت متاثر ہیں، ان سارے محنتوں کو جمع کیا جائے تو انبیاء کی جو محنت دعوت اللہ ہے اس کے سامنے بھی کیا حیثیت ہے. لیکن ان کی شرف، ان کی خوشی ہے. 75 لاکھ کی بھی تیار ہے، 80 لاکھ کی بھی تیار ہے، 18 سال لگانے کی بھی تیار ہے. اور یہ ہمارا مشکل کام ہے. تو اگر ہم انصاف کرے فعدیلو تو نسبت خواہ کرا بعالم پاک. لیکن پھر بھی چلو جب وہاں 20 سال چاہیے تو یہاں 40 سال تو کم سے کم اس کو سیکھی. 1 سال کا کام نہیں، 4 مہینے کا نہیں ہے. لیکن اس پہ حضرت فرماتے کہ اگر واقعی ہم 40 سال کے لیے کہہ دیں تو کیا خیال ہے مرکز میں کوئی نظر آ جائے گا؟ پھر
ہاتھ اٹھانے والے تو ہاتھ اٹھا لیں گے، ساتھ بستر بھی اٹھا لیں گے انشاءاللہ. کہ 40 سال تک تو بڑی مشکل سے تو ہمیں ترغیب دے کے 1 سال لگاؤ. کیا لگاؤ؟ اب یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت حال ہے، تخیل نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے. تو فرماتے کہ میرے حضرات کو اللہ جزائے خیر دے. اللہ من جانب اللہ ہے، اللہ نے ان کو سکھایا، انہوں نے ہمیں بتا دی کہ ایسا آسان کرو جو غیر مروج کو مروج کرنے کے. اللہ فرماتے کہ دیکھو جو تعلیم دنیا میں مروج ہے، تعلیم تو نہیں ہے، فنون ہے، لیکن اس کو لوگ علوم کہتے ہیں. ان علوم کی ذہن بنانے کے لیے جو پرائمری ہے وہ 5 سال ہے. کتنے؟ 5 سال لگاتے ہیں. وہ خوشی خوشی نہیں جاتے، زبردستی تپڑ لگاتے تھے، کوئی 5 روپے بھی دے دیتے، کوئی وہ غسل کے لیے جاتے کہ جاؤ، بارش بھی ہے، سردی بھی ہے، اور 1 دن کا مسئلہ نہیں ہے، چہرے کا مسئلہ نہیں ہے، 5-6 سال کا ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر بنانے کے لیے یا انجینئر بنانے کے لیے. کسی نے کبھی سنا ہے کہ ہمارے شہر میں پرائمری میں 50 ڈاکٹر بن چکی جو علاج کروں سے؟ اگر وہ خود کہتے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں تو کیا ہوگا؟ مذاق نہیں بنے. اور پھر آگے حضرت فرماتے کہ پرائمری ذہن بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، یہ چوہا ہے. بھائی یہ سکھاتے ہیں، بھائی صرف لکھنا ان کو آگے ہے. کہتے جو یہاں 5 سال نہیں لگایا ہوا ہے، جو گھر میں ہے ان کے اپنی بکریاں بھی ہیں، بلیاں بھی پالے رکھی اس نے، وہ بلی کو نہیں جانتے. ان کو جتنا پتہ ہے بلی کی خوراک کا، بکری کی کیا ہو جائے عادات کا، ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں. ان کو صرف لکھنا آتا ہے. 5 سال میں بلی کا نام لکھ دیا، چاہے انگلش میں ہو چاہے عربی میں ہو. وہ ان پڑھ جاہل ہے اور یہ لکھا پڑھا جاہل ہے، پتہ نہیں کیا ہے. تو حضرت فرماتے کہ بھائی پڑھو نہ پڑھو دونوں برابر ہیں. جو نہیں پڑھا ہوا ہے وہ بھی بلی کو جانتے ہیں، چوہوں کو جانتے ہیں، بکریوں کو جانتے ہیں، پالتی بھی ہے، دودھ بھی نکالتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں اس پڑھنے کی. لیکن نوکری ملنے کا رواج ہے تو ماشاءاللہ سب اس طرف جا رہے ہیں. اور حضرت فرماتے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی محنت غیر مروج ہے، جس کے منافع دنیا آخرت دونوں جہان میں اللہ وہ دے گی جو تصور سے بالا تر ہے. ہم نے اس کو اس کے ذہن بنانے کے لیے اپنے پرائمری کو جو ہے 5 سال کے بجائے 1 سال علماء کے لیے اور عام لوگوں کے لیے 4 مہینے. کیا ہے؟ اور اگر اس میں کوئی کہہ دے کہ میں بن گیا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ڈاکٹر بنا ہوا ہے جو 5 سال کا بن گیا ہے. اللہ ہی خیر کرے. کیا ہوگا؟ کیا دائی اللہ کیا ہے؟ تو یہ 5 سال میں ذہن بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو محنت ہے اس محنت کو سیکھنے کے لیے کچھ اعمال ہے. اعمال تو بہت زیادہ ہے. یہ جو ذہن میں ہوتا ہے کہ حضور کے اعمال 4 اعمال کا مجموعہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے جو لوگ جو ہے نقل در نقل وہ جو غلطی مشہور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تحقیق تو کوئی کرتے نہیں، جس نے جو سنا ہے آگے ناقل بن گیا بغیر سمجھے. تو محنت میں 1 عمل ہے یا 2 عمل ہے؟ کتنے اعمال ہوں گے؟ پھر سید الانبیاء کی محنت میں کتنے اعمال ہوں گے؟ لیکن اس میں جو اساسی عمل ہے، بنیاد جس کو کہتے ہیں، وہ 2 عمل ہے بننے کے لیے. ایک دعوت ہے، ایک دعا انسان کے بننے کے لیے. لیکن اعمال کا میرے خیال میں زیادہ رواج ہے، وظیفوں کا زیادہ رواج ہے. کیا رواج ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، اس کو دعوت کہتے ہیں. اچھا بڑا وظیفہ ہے. مانا ایک ہے تو انسان کے بننے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ دعوت اللہ. اس کے اندر جو نورانیت ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر جو تربیت روحانیت ہے، وہ کسی ایک عمل میں نہیں. تو کم اس لیے کہ دعوت اللہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی مقصد بعثت ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کس لیے؟ دعوت کے لیے. تو کوئی معمولی عمل ہے، رواج میں نہیں ہے. اور پھر دوسرا عمل ہے دعا. وہ کوئی معمولی عمل ہے یا مخ العبادت؟ عبادت کی کیا ہے؟ جو اصل مقصود ہے وہ ساری بندگی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان طرف کس کے طرف ہو جائے. تو یہ 2 اعمال ہے. لیکن جب رواج نہیں ہے تو اللہ معاف فرما دے اس میں دل نہیں لگا. دعوت دینے میں کوئی کیا بتاؤ کیا مشکل ہے؟ یہاں آ کر کے میں دعوت نہیں دے رہا ہوں تو کیا مشکل ہے؟ کوئی سردی لگ رہی ہے، اس میں کوئی زیادہ گرمی ہے، کوئی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، کوئی زخم لگ جائے گی، کوئی مقابلہ ہے، اس لیے کہ دعوت مسلمانوں میں دے رہے ہیں. ابھی تو ہم اگلے قدم بھی نہیں گئے. پھر کیوں نہیں ہو رہے جب اتنا آسان، بہت آسان کام ہے، باتیں کرو.
کیوں نہیں ہو رہے ہیں کہ جی دل نہیں لگ رہا ہے. کیا نہیں لگ رہا ہے؟ کیا نہیں لگ رہا ہے؟ نہ سننے میں لگ رہا ہے. کچھ تھوڑا بہت سن لیا, کسی نے آواز دے کے نس پر دیا ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو دعوت سننے میں دل نہیں لگ رہا ہے, ورنہ سننا کیا مشکل کام ہے. ورنہ کیوں سن, پھر واقعی وہاں حاجت ہے تو حاجت بقدر حاجت ہو, پھر واپس آ جائے. سننے کے بعد جا کے دعوت دینا شروع کریں. دعوت دینے کے بعد اگر وہ معنوی چیزیں ہیں جو صفات اندر کے ہوتے اس کو سوچنا بھی شروع کریں. اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں تدبر و تفکر ہے, ایک عمل ہے مستقل. پھر ان میں لگنا بھی ہے, اور یہ سب کچھ آسان ہے. نہیں کرنے کے بعد اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ دل لگے. کیا لگے؟ کیا لگے؟ اور دل نہ لگے تو کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے, تو دل نہیں لگ رہا ہے. اور بننے کی جگہ ایک ہے, مسجد ہے. انسان کی روحانی تربیت کی جو جگہ ہے وہ ایک ہی جگہ ہے. مسجد سے باہر بگڑنے کی جگہ تو بہت ہے, لیکن بننے کی جگہ شاید ہے اصل مسجد. باقی جو کچھ اس زمانے میں ضرورت ہے حادثہ کی وجہ سے, کس وجہ سے اصل نہیں ہے. اور ان کے فائدے اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اپنی جڑ کے ساتھ ہو. شاخوں کا فائدہ تب ہے جب درخت کے ساتھ ہو یا الگ ہو جائے, اور ان کو الگ کر دو تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ ان کا نظام بھی خطرے میں ہے. اس سے پھول اوپر کہاں رہیں گے؟ تو یہ ایک سال اس لیے ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو, اور نکلنے سے مراد یہ کہ یہاں باقی چیزوں جس طرح مسجد میں رہنا ہوتا ہے. مسجد میں کوئی کاروبار کی بات کرے تو حدیث بات میں کیا آتا ہے کہ کیا دعا کرو اس کی؟ یاد ہے نا کہ اللہ کو کیا نہ دے, نفع نہ دے. کوئی گمشدہ چیز باہر کی گمشدہ چیز کا اعلان اندر کر لے مسجد میں تو کیا کہنا ہے؟ لا رب اللہ علیہ, کہ مسجد میں آنا ہے تو باقی چیزوں کو چھوڑ دو, ان کی باتیں چھوڑ دو, خیالات چھوڑ دو. اس طرح اس محنت میں جی لگانے کے لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے 40 سال کی یاد ہے کہ سب کو چھوڑ دو, ان کے تقاضوں کو چھوڑ دو, یہاں سے اس میں لگنا نہیں. اور پھر اللہ توفیق دے کہ رابطے بھی چھوڑ دو. اگر رابطے نہیں چھوڑ رہے تو نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. عربوں میں بات ہو رہی تھی, ایک نے پوچھا کہ پھر کہاں ہے جب نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے؟ اس نے کہا برزخ میں ہے. لا ہنا ولا ہونا, یہ ابھی تک برزخ میں ہے, آپ کا معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو سب سے رابطے چھوڑ دیں. اب یہ مشکل نہیں ہے, دل میں آ جائے. کہاں جائے؟ جب اس سے سنا ہے کہ اتنے لوگ لاکھوں لوگ روزانہ مر رہے ہیں, ایک آدمی رابطہ نہ کرنے سے مر گیا ہے, اس کے پاس یہ بلا نہیں کہ رابطے نہیں کرتے بیچارہ مر گیا ہے. اس زمانے کی ضرورت ہے زندہ رہنے کی. دل کا مسئلہ ہے, دل میں نہیں ہے, جی نہیں چاہتے کہ چھوڑ دو. حالانکہ چھوڑنا ضروری ہے. وہ آپ سنتے رہتے مشورے کے دن میں کہ وہ اعلان کرتے کہ بھائی وہ فجر کی نماز سے پہلے جگہ خالی کرو. مشورے والے آ رہے, کون آ رہے ہیں بھائی؟ پہلے جگہ خالی کرو, پھر لوگ بستر ڈالیں گے وہاں پہ. جب جگہ خالی نہیں ہے تو وہاں کون آئے گا؟ تو سب کو چھوڑ کر اور پھر ان اعمال میں لگنا ہے, دعوت اور دعا میں. وہ دعوت میں لگنے سے مراد سننا بھی ہے. وہ کئی گھنٹے ہوں گے نا, اللہ توفیق دے دے جی لگ جائے تو انشاءاللہ 5-6 گھنٹے تو روزانہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. پھر جو ہے وہ جا کے کہنا بھی ہوتا ہے, پھر سوچنا بھی ہوتا ہے, پھر کرنا بھی ہوتا ہے, اور پھر دعا میں بھی. اور یہ سب کچھ جب کریں گے تو مسجد میں کریں گے. گشتوں میں جانا تو مشورے سے ہوتا ہے, ورنہ پھر مسجد سے جانا مسجد میں واپس آنا ہوتا ہے. اس طرح فرماتے حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر چاہتے کہ دل لگ جائے اور جی لگ جائے تو 16 گھنٹے ان اعمال میں لگ جائے. کتنے؟ کس عمل میں؟ ایک عمل میں نہیں. نماز نمونہ ہے. جس طرح نماز میں اعمال ہوتے ہیں, من عمل الی عمل, من عمل الی عمل, من عمل الی عمل, اس طرح ہی ہے. باقی 8 گھنٹے وہ بقدر حاجت ہے. وہ سونا ہے, کھانا پینا ہے. اس میں 1 سال میں جی لگ جائے اور واپس جا کر اگر یہ سب کچھ روزانہ کر, اس کا معنی کہ جی لگ گیا. کیا لگے؟ دل لگ گیا. اگر وہاں جا کے نہیں کر رہے تو سمجھو کہ 4 مہینے لگ گئے. اگلی بات میں نہیں کہتا ہوں, وہ آپ خود ہی کہہ دو. کیا کہتا ہوں میں؟ اگر وہاں جا کے وہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں, اس کا معنی کہ 4 مہینے لگ گئے لیکن دل نہیں لگا. کیا نہیں لگے؟
تو پھر کیا کریں بھائی جان کو دوبارہ 4 مہینے کے لیے بھیج دو. کیا بھیج دو؟ اس لیے کہ 4 مہینے لگوانا مقصود نہیں تھا. مقصود یہ تھا کہ اس بھائی کا دل لگ جائے دعوت میں, دعا میں اور مسجد میں. وہ اگلی بات ساتھ ساتھ مکمل کرتے رہو. دوسری بات جو ہے آ جائیں اور پھر کرو خدا کے واسطے اس دفعہ تو رابطے چھوڑ دو, یکسوئی کے ساتھ لگ جاؤ کہ آپ کا جی لگ جائے. واپس چلے گئے تو دیکھا کہ وہ جی لگ گیا تھا, لیکن 1 ہفتے تک معاملہ تو اس کے بعد ختم ہو گیا کہ بھائی جان کا ابھی تک جی نہیں لگا ہوا ہے. کیا نہیں لگا ہوا ہے؟ اس کو دوبارہ بھیج دو. کب تک بھائی؟ کہنے کو مجھے سمجھا, جب تک جی لگ جائے. گرم پانی میں برف ڈالتے رہو. کب تک؟ جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے. یہ گنتی مت کرو کہ 2 ٹکڑے ہو گئے, 5 ٹکڑے ہو گئے, 6 ٹکڑے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ ٹکڑے چھوڑ دو. ڈالنے سے مقصود یہ ہے کہ گرم پانی ٹھنڈا ہو جائے تاکہ شربت بنا. کیا بنا دے؟ پھر یہ بن جائے تو پھر وہ آپ نے مقام پہ جائے. چھٹی تو اس میں ہے نہیں, جس کو داخلہ بھی نہیں اس کو چھٹی نہیں ملے گی. ہمارا اجازت ہے کہ ہاں آپ کو اجازت ہے کہ آپ تشریف لے کر جا سکتے ہو. وہ جو آپ کے مشاغل ہیں شریعت کے مطابق ہو, ان مشاغل کے ساتھ یہ دعوت کے اعمال اور یہ دعا اور یہ مسجد جو ہے یہ روزانہ اس کا ایک مقدار مقرر کرو. یہ نہ کہ جب یہ ہو جائے, نہیں وہ نفس کے لیے ہوتا ہے. وہ نفس کہتے ہیں کہ ابھی کرو بعد میں کرو. اس کے اندر وہ نورانیت نہیں ہے. اوقات مقرر کرو, ترتیب بناؤ تاکہ مجاہدے کی شکل بن جائے. پھر اس میں وہ اجتماعی اعمال بھی انفرادی بھی ہے, تاکہ نکلنے کے زمانے میں جو مایا حاصل ہوئی ہے جہاں تک پہنچ چکے وہ محفوظ رہے, ضائع نہ ہو جائے. اور جتنا بھی کوشش کرے, لیکن جب کہ مشاغل کے ساتھ کرتے رہیں گے تو گرد و غبار پڑ جائے گی. تو جب سمجھ میں آ جائے کہ اندر کوئی کمی اور کمزوری پیدا ہو رہی تو فوراً اس کو اٹھا کے نکلو. اور کچھ سمجھ میں نہ آ جائے تو تقریباً پھر یہ سمجھو کہ 27 دن کے بعد انشاءاللہ گرد و غبار پڑ کے پھر جاؤ 3 دن کے لیے, کم سے کم 10 دن ہو تو زیادہ بہتر. اور یکسوئی کے ساتھ ان اعمال میں اس طرح لگو تو اگلی بات کیا ہے وہ اس کو سمجھ میں آنا آسان ہوگا, تاکہ بیٹھی کیا ہو جائے بھائی بس دوبارہ جو ہے وہ 1 مہینے تک کی جو ہے مسجد میں اور دعوت میں, اعمال دعوت میں, دعا میں نہ ہو. اس طرح 8 مہینے اجازت ہے. پھر 4 مہینے کے لیے آ جائے. رجب ہے, شعبان ہے, رمضان ہے, شوال ہے. انشاءاللہ دل میں آ جائے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کیا نہیں؟ اور پھر جا کر اپنے مقام پر 8 مہینے کام کریں. پھر 4 مہینے کے لیے آ جائے. اس دفعہ جب 2 دفعہ 4 مہینے کے لیے آنا ہو, اور جب شعبان رمضان میں پھر تیسری دفعہ جو ہے سال کے لیے اپنی مسجد سے جماعت بناؤ, اور جماعت سے مردم شماری نہ ہو. 3 سال 2 سال آپ کو مل گئے, ایسے افراد تیار کرو محنت کر کے جن کا یہ ذہن بنا ہوا ہو, جن کا جی لگا ہوا ہو, ان کی جماعت لے آؤ اور 1 سال کے لیے جہاں مرضی بھیج دے. ہمیں کیا ہے جہاں بھیجنا ہے, ہم نے جگہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم تو سال لگا رہے ہیں مشورے سے تاکہ جی اور لگ جائے. اس طریقے سے پھر سال لگ گیا تو ماشاءاللہ اور جی لگ گیا. وہاں جا کر پھر 2 سال اس طرح آنا جانا شروع کرے. کب تک؟ جی تو لگ گیا ہے, جی تو لگ گیا ہے, اس بھی تو کر رہے ہیں. وہاں جا کے آسان کام تو نہیں ہوتا ہے. بچے بھی ہے, شادی بھی کی, پتہ نہیں کتنے بیویاں ہے, تو جی لگ گیا ہے. اب جی لگا کر اس طرح کرنا ہے. کب تک؟ جب تک بدل نہ جائے, جب تک بن نہ جائے, جب تک سیکھنے. تینوں کا ایک ہی معنی ہے. اور سب سے پہلے کیا بدل جائے؟ اندر کا یقین بدل جائے, نیت بدل جائے. جب تک اندر یقین اور نیت یقین کے ساتھ. اخلاص زبان سے کہنے کا نام نہیں ہوتا کہ نویت للہ. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی کیا ہے بھائی وقت کیا حضرت کس وقت ہے 1 منٹ لگے, چلو باقی بعد میں انشاءاللہ یا مختصر کر دیتا ہوں. حضرت فرماتے کہ بھائی جب دعوت دیتے سن کر سوچ کر اللہ کے ساتھ اسی بات پر یقین پیدا ہو جائے گی تو تبھی باتیں کہ اللہ کے ساتھ محبت ہو جائے. یقین کے ساتھ محبت ہے کیا ہے؟ پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا سب کچھ اللہ کے لیے. کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ نویت للہ. کیا ہے اس کی مثال؟ یہ سامنے کہ آپ کو کوئی مہمان آ جائے, اس کا احترام محبت اعلیٰ درجے پہ آپ کے دل میں ہو, اس کو دیکھتے آپ کا اٹھنا شور کرنا اٹھانا بیٹھانا دوڑنا کس لیے ہوتا ہے؟
اس مہمان کو خوش کرنے کے لیے یہ کرتے کہ میں دوڑ رہا ہوں اس مہمان کو خوش کرنے کے لیے، نوے تو میں کنٹین جا رہا ہوں، نوے تو اس مہمان کو خوش کرنے کے لیے، میں بازار جا رہا ہوں انشاءاللہ منڈی میں، نوے تو کی ضرورت نہیں، وہاں پر اندر ہو رہا ہے، اتنی محبت ہے کیا ہے. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے، اس پہ سب سے زیادہ وقت لگتا ہے، بدقسمتی سے وہ سیکھنے کا رواج ہی نہیں، وقت دینا تو بات کی بات اور سب مطمئن ہے. تو یہ جس طرح اس راستے میں آ کر اس طرح اوقات لگائیں گے تو احساس پیدا ہو جائے گی. اب یہ بات پیدا ہونے کے بعد پر چلنا بالکل آسان ہے، ان الدین لیسر. شرم کی بات ہے لیکن کیا پھر اس کو بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. جس طرح دنیا میں سب سے بنیادی محنت مال کماؤ، کیا کماؤ اور پیسہ کماؤ، اور پیسے آج ہے موری صاحب کی جیب میں، تو پھر سب کیا ہے، بازار سے کیا خریدنا مشکل ہے، جو مرضی خرید لو، گاڑی بھر کر کے لیاؤ، کیا لیاؤ، گھنٹوں کا کام ہوتا ہے، گھنٹوں کا کام ہوتا ہے. لیکن پیسے منٹوں میں حلال کے ہو سکتے ہیں تو سالوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اس طرح اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ایمان اخلاص سکھایا ہے، اب اس بنیاد پر کل دین سکھایا ہے. وہی طریقہ ہے اور کیا تک وہی ہے. اللہ سب کو توفیق دے دے. تو کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ کس لیے انشاءاللہ بھائی؟ مانگنے تک کیا؟ اچھا بھائی ایک آدھ مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ ایک سال میں اتنا خرچہ ہوگی، 40 سال میں خرچہ کہاں سے لاؤ گے پھر؟ تو ابھی وقت ختم ہو گیا، تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، لیکن بخاری کی روایت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے حضرت حاجر اسماعیل کو چھوڑ دیا تو مائی نے کہا الا من تترکنا یا ابراہیم. بخاری کی روایت ہے. قال الا اللہ. ایک روایت میں تو یہ ہے، ایک روایت میں اللہ امرک قال نعم. تو آگے میں نے کیا جواب دیا؟ اذن اللہ یزیہ. بس اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ ذہن نہیں دے گی. کیا نہیں دیں گے بھائی؟ بس یہ یقین پیدا ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.